بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں جمع قرآن۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اسلام عرب سے نکل کر روم اور ایران کے دور دراز علاقوں تک پہنچ چکا تھا۔ ہر نئے علاقے کے لوگ جب مسلمان ہوتے تو وہ ان مجاہدین اسلام یا ان تاجروں سے قرآن کریم سیکھتے جن کی بدولت انہیں اسلام کی نعمت حاصل ہوئی تھی، اور مختلف صاحب کرام نے قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف قراتوں کے مطابق سیکھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سب قراتوں کے مطابق اسے پڑھنے کی اجازت تھی۔ اس لیے ہر صحابی نے اپنے شاگردوں کو اسی قرات کے مطابق قرآن پڑھایا جس کے مطابق خود انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھا تھا۔ اس طرح قراتوں کا یہ اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ جب تک لوگ اس حقیقت سے واقف تھے کہ قرآن کریم کی مختلف قراتیں ہیں اور سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری ہوئی ہیں، اس وقت تک اس اختلاف سے کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن جب یہ اختلاف دور دراز ممالک میں پہنچا اور یہ بات ان میں پوری طرح مشہور نہ ہو سکی کہ قرآن کریم کی مختلف قراتیں ہیں، تو اس وقت لوگوں میں جھگڑے پیش آنے لگے۔ بعض لوگ اپنی قرات کو صحیح اور دوسرے کی قرات کو غلط قرار دینے لگے۔ ان جھگڑوں سے ایک تو یہ خطرہ تھا کہ لوگ قرآن کریم کی متواتر قراتوں کو غلط قرار دینے کی سنگین غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ دوسرے سوائے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے ہوئے ایک نسخے کے جو مدینہ طیبہ میں موجود تھا، پورے عالم اسلام میں کوئی ایسا معیاری نسخہ موجود نہ تھا جو پوری امت کے لیے حجت بن سکے، کیونکہ دوسرے نسخے انفرادی طور پر لکھے ہوئے تھے اور ان میں تمام قراتوں کو جمع کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا۔ اس لیے ان جھگڑوں کے تصفیے کی قابل اعتماد صورت یہی تھی کہ ایسے نسخے پورے عالم اسلام میں پھیلا دیے جائیں جن میں تمام معتبر قراتیں جمع ہوں، اور انہیں دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جا سکے کہ کون سی قرات صحیح اور کون سی غلط ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہی عظیم الشان کارنامہ انجام دیا۔ اس غرض کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حفصہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیجیے، ہم ان کو مصاحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس لے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت سعید بن العاص اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصاحف تیار کرے جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں۔ ان 4 صحابہ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری تھے اور باقی تینوں حضرت قریشی۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن کے کسی حصے میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بنیادی طور پر یہ تو کام مذکورہ 4 حضرات ہی کو سپرد کیا گیا تھا، لیکن پھر دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا۔ ان حضرات نے کتاب قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انجام دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا تھا اس میں صورت مرتب نہیں تھی، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔ قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی
کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قرأتیں سما جائیں، اس لیے ان پر نہ نقطے لگائے گئے اور نہ حرکات، تاکہ اسے تمام متواتر قرأتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ مثلاً اس طرح کا ایک لفظ لکھا تھا تاکہ اسے ننشرھا اور ننشزھا دونوں طرح پڑھا جا سکے، کیونکہ یہ دونوں قرأتیں درست۔ اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجتماعی تصدیق سے تیار کیا گیا ہو صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی 1 سے زائد نقلیں تیار کی۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 مصاحف تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم سجستانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جن میں سے 1 مکہ مکرمہ، 1 شام، 1 یمن، 1 بحرین، 1 بصرہ اور 1 کوفہ بھیج دیا گیا اور 1 مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ جزاک اللہ۔